آج کے لیکچر پر بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سابقہ لیکچرز میں آپ نے سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کے بارے میں کچھ باتوں کے بارے میں آپ نے جانا، یعنی اس کا تعارف آپ کو پتہ چلا۔ پھر برین ویوز کے بارے میں آپ نے کچھ معلومات حاصل کی۔ پھر تھری فنگر جو ٹیکنیک تھی اس پر آپ نے پریکٹس کی اور سٹریس کو ریلیز کیا اور یعنی کہ سکون کی طرف آئے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھری فنگر جو ٹیکنیک ہے یہ جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، ڈر، خوف، ان چیزوں کو بھگانے کے لیے دماغ کی فریکوینسیز کو، ان کی ویوز کو ایک خاص پیٹرن پر لانے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے۔ تو جب آپ ان چیزوں کی پریکٹس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا ٹارگٹ تو الفا سٹیٹ کو اپروچ کرنا ہے نا، تو اب ہم تھری فنگر ٹیکنیک کے ذریعے ہم اس باؤنڈری کے اندر آ گئے جہاں سے ہم نے الفا سٹیٹ میں جانا ہے۔ اب الفا سٹیٹ میں جانے کا جو جمپ ہے یا جانے کا جو اندر ایک رستہ ہے، وہ رستہ ایک جمپ کی صورت میں آتا ہے، یعنی وہ رستہ جو ہے، وہ گھر جو ہے یا وہ کمرہ جو ہے، دیکھیں نا تھری فنگر ٹیکنیک کے ذریعے اس گھر میں تو آ گئے، لیکن اس گھر میں تو 20 کمرے، تو آپ اپنے والے کمرے میں کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک کنیکشن توڑنا پڑے گا، ایک کنیکشن جوڑنا پڑے گا۔ تو توڑنے پہ اتنی کوشش نہیں ہوتی، جب آپ جوڑنے کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر میں کہوں جی آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو کہ فلاں شخص یاد نہ آئے، آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو آپ اسے بلانے کی کوشش کریں گے، وہ تو اور یاد آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ تو ان ریورس پروسیسز کو، نگیشن کو اس پہ پروسیس ہی نہیں کرتا۔ نگیشن پہ مثلا کسی چیز پہ نہ کر دو، دماغ زیادہ سوچتا ہے، زیادہ وہ کام کرتا ہے، زیادہ اس چیز کی اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ آپ ہاتھی کو نہ سوچیں، ہاتھی آئے گا، بچے کو کہیں یہ کام تم نے نہیں کرنا، وہی چیز اس کے ذہن میں چلے گی، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرنا، اس چیز کے قریب نہیں جانا، تو وہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم سکھائیں نا اگر کسی کو، تو اسے اس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصان بتانے چاہیے، پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا ریپیٹیشن ہوتی ہے اسی چیز کی، تو ریپیٹیشن سے بھی انسان سیکھتا ہے۔ تو اب ایک لنک جو ہمارے درمیان بنا ہوا ہے نا، یعنی کہ یہی ہم نے سنا ہے کہ انسان کا مائنڈ اور باڈی کا ایک ریلیشن ہے، یعنی کہ جو روح اور جسم کا ایک کنیکشن ہے۔ ہمیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ اصل کنیکشن ہے کہ اپنی سوچ اور توجہ کدھر رکھنی۔ جس طرح سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سوئیں گے آپ کو خواب آ جائے گا، خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک سارا جہان ہے جسے خواب کیا ہے کہ اتنا چھوٹا کر دیا گیا ہے کہ پوچھے ہی نا۔ اب کسی کا روحانی ٹریول کوئی کرتا بھی ہے نا، تو اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کرتا ہوں کہ نہیں، حالانکہ روز سارے کرتے ہیں۔ اسپرچول ٹریول ہے، یعنی کہ نیند جو ہے، اس کو نیند کا لفظ ہم نے دے دیا، چلو جی کام خراب ہو گیا۔ خواب جو ہے، ہمیں ہمارا سفر ہوا ہے، وہاں پر ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، فیل کیا، محسوس کیا، وہاں پر گئے، ادھر اسی طرح کا سفر ہے، اس کو ہم نے خواب کہہ دی۔ تو چیزوں کو تو نام بگاڑ کے ہم نے خود ہی کر دیا۔ اس طرح ہمارے مائنڈ باڈی کا، یعنی ہمارے اسپرٹ کا اور ہمارے جسم کا کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے۔ کسی نے نہیں بتایا کہ اس سے آگے ایک کنیکشن ہے جہاں سے ہم یہ سفر کرتے ہیں روح کا، وہ بنتا ہے ہمارا مائنڈ، وہ ہمارا کنیکشن بنتا ہے مائنڈ بریدنگ کا، یعنی کہ ہمارا جو یعنی کہ جہاں سے ہماری سوچیں آتی ہیں، یعنی کہ جہاں سے ہماری سوچ آتی ہے نا، اس سوچ کو ہم نے سانس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا، دیکھیں بات ہم کر رہے ہیں الفا سٹیٹ کی، بات ہم کر رہے ہیں روحانی سفر کی، بات ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، بات ہم کر رہے ہیں جو یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، روحانی ان سے روحانی فیض کی، پیروں فقیروں سے بات ہم کر رہے ہیں، بات ہم کرتے ہیں جنات سے ملاقات کی، روحوں سے ملاقات کی، ہمزاد سے ملاقات کی، ان چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادھر کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا کنیکشن کیا ہے؟
ہم اپنے مائنڈ کو جسم سے جوڑ کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو جسم سے بھائی ہے ہی عالم ناسوت کا، وہ تو ناسوتی ہے. جب تک ادھر رہیں گے تو ہم گھوم گھما کے اپنے اپنے مائنڈ کو ادھر ہی لے آئیں گے جسم کی طرف. مائنڈ کو جس نے آگے لنک بنانا اس کو جسم سے چھوڑ کر اس کو لے کے جائیں سانس کے ساتھ، کیونکہ سانس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. سانس جو ہے وہ وہ اسے نہ موت ہے، وہ شروع سے شروع تک رہے گا، اسی کے اندر روح ٹریول کرتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو رب تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہر ذی روح سے جڑی، یہی وہ چیز ہے جو پچھلے وقتوں سے بھی جڑی ہوئی ہے، اگلے وقتوں سے بھی جڑی ہوئی ہے. یہی وہ چیز ہے جو کاسمک ورلڈ سے جڑی ہوئی ہے. یہی وہ چیز ہے جو لاشعور سے جڑی ہوئی ہے. یعنی اس چیز کا، اور یہ ہر روح سے جڑی ہوئی ہے. روح کہیں بھی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہاں سے جڑی سافٹ ویئر ہے یہ. ہم نے اس کو چھوڑ کے جسم سے کنیکشن بنایا ہوا ہے. اب سانس کے ساتھ جو آپ اپنا تعلق بنائیں گے نا، یعنی کہ اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو سانس کے ساتھ لگانا ہے، تو اس میں روشنی بھی پیدا ہوگی، اس میں نور بھی پیدا ہوگا، اس کے اندر سفر ہوگا. یعنی جیسے ہی کوئی جھلک، کوئی روشنی، کوئی نور، کوئی چیز آئے گی، ویسے ہی سمجھو کہ آپ چلے گئے ادھر. الفا اسٹیٹ میں بھی چلے گئے، لاشعور میں بھی چلے گئے، سب کانشیس میں چلے گئے، اس جہان میں چلے گئے. صحیح. تو وہیں تو جا کر آپ کی جو باطنی پوائنٹس ہیں، ایک تو ظاہری ہوتے ہیں نا، ایک باطنی ہوتے ہیں، باطنی حواس، وہاں تو جا کے کھلتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو جوڑے، اب ساری تو آپ ذکر کر رہے ہیں جی، ہاں میں بیٹھا ذکر کر رہا ہوں، تو جسم کے ساتھ ہی بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت جسم کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ثواب ہے، وہ آپ کو مل جائے گا آخرت میں. روحانی سفر کے ساتھ کیا ہے، سوچ کو کہاں ملانا ہے، کہاں ملانا ہے، اس کو ملانا ہے اپنے سانس کے ساتھ. سانس کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ سانس ہی پھر آگے لے کے جائے گا. یہی ٹریول ہے، یہی نقطہ ہے، یہی راز ہے. اس کو سمجھ جاؤ، اس کو سمجھ جائے. کیونکہ ہمیشہ جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں گے وہی چیز ہمیں آگے لے کے جائے گی. یہ راز آشکار نہیں کرنا کسی کے ساتھ. اسی میں آگے چل کے آپ کچھ عرصہ جب پریکٹس کریں گے نا، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اچھا، اب اس کو جوڑنا کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں. جوڑنا تو ہے نا توجہ کے ساتھ. آپ بیٹھے ہوئے ریلیکس ہو جائیں، 2-4 منٹ خود کو دے دیں، 3 فنگر ٹیکنیک کر لیں. پھر آپ جو ہے نا ایزی ہو جائیں، لائٹیں وغیرہ بند ہوں. اب سانس ناک سے آ رہا ہے، سینے میں جا رہا ہے، پیٹ کی طرف جاتا ہے. پیٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو ناف ہے اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہماری بیس یہی ہے، ہم ادھر سے ہی پہلے کنیکٹ تھے، یہاں سے بھی ہمیں سانس ہی مل رہی تھی. ٹھیک ہے، سانس کا یہی راستہ ہے. تو یہاں سے ہی اس نے ریورس ہونا ہوتا ہے، یہاں سے پورے باڈی میں اس نے جانا ہوتا ہے، یہاں سے ہی اس نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہیں سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے. آپ اپنے سینے پر، پیٹ پر، کہیں بھی سانس کے آنے جانے پر توجہ لگا لینا کہ سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے. یعنی کہ توجہ کیا لگانی کہ آپ خود جو ہیں، آپ خود کے ہیں، آپ مائنڈ ہے کہ وہ جڑ گیا ہے سانس کے ساتھ. اونلی یہی ہے، یہ اندر جا رہی ہے، یہی آ رہی ہے. اب یہ نہیں کرنا کہ میرا جسم ہے، اس کے اندر سانس ہے، اور میں جسم کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے اندر سانس آ رہی ہے. یہ نہیں، سانس ہی ہے. آپ تو ہل ہی نہیں رہے، آپ تو ساکن ہیں. ٹھیک ہے، آپ ساکن ہیں، خاموش ہے، آپ کے اندر حرکت نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ اس کی بیس بنا چکے ہیں اپنی. بغیر ہلے، بغیر کچھ کیے جب ساکت ہو جاتا ہے، سانس ہی رہ جاتی ہے، تو سانس ہی ہیں آپ. خیال اور سانس ایک ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے مشاہدہ شروع ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ کہ اسی کو آپ نے اسی پر رہنا ہے، اسی پہ ٹریول کرنا ہے. یہی ایک راز ہے، یہی ایک نقطہ ہے جو بڑے بڑے علم کی بنیاد بنتا ہے. اسی سے مخفی علوم ملتے ہیں، اسی سے سارا کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اسپرچول چیز ہے جو سلوا کے اندر ڈالی گئی ہے. سلوا کے اندر یہ اسپرچول کنیکشن نہیں تھا.
سلوا میں سمپل پریکٹس تھی، اسپرچویلٹی کا ٹچ یہ آیا ہے کہ یہ آپ کو جلدی الفا اسٹیٹ میں لے جائے گی، یہ آپ کو جلدی روحانی سفر کروا دے گی، یہ آپ کو ایک خاص نقطہ کا راز ہے۔ میں نے بہت سارے پریکٹیشنر دیکھے ہیں، یہ پوائنٹ اس کی الف بے ہی نہیں پتا، وہ سوچو اور تصور کو ہی وہ لے کے چلے، انہوں نے ابھی تو باڈی سے کنیکشن ہی ختم نہیں کروایا ہوتا۔ تو یہ وہ راز ہے جو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے، اس پہ کام کریں، خود ہی کریں، خود کچھ عرصہ 5 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اور آپ کو اتنا دل لگے گا آدھا آدھا گھنٹہ گزر جائے گا آپ کا، اندر باہر صاف ہو جائے گا، شیشہ ہو جائے گا آپ کا، جسے کہتے ہیں نا کہ دل آئینہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے ہوتا ہے۔ پہلے جیسے نکلیں گے تو وہ اور دل ہے، وہ یہ والا دل نہیں ہے، وہ جب اس جہان میں جائیں گے تو وہ روشنی نظر آئے گی، اور وہ آپ کے اندر کی روشنی ہے۔ جب اپنی روح کا سفر کریں گے نا، روح کا سفر سانس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، خیال کو وہاں لگانا ہے اور چل سو چل، اس طرح سے وہ آگے آپ سسٹم بنائیں گے اس کا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس پہ کام کریں آپ۔